بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس۔ ناظرین، ہم مختلف پروگراموں میں مختلف شخصیات کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بڑی شخصیت کی بات کریں گے، اور یہ ایک شخصیت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ تقریباً ہم سب نے اپنی اپنی زندگی میں اس شخصیت کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں سنا ہے۔ کیونکہ عمومی طور پہ ہم ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جو تاریخ کے بہت بڑے نام ہیں، لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت، اور اس شخصیت کو میں سمجھتا دنیا کے جتنے بھی ایوارڈ ہیں، اگر وہ سارے کے سارے دیے جائیں تو پھر بھی یہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ میری مراد عبدالستار ایدھی۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے گجرات، انڈیا میں، اور آپ جانتے ہیں یہ 8 جولائی 2016 کو پاکستان میں فوت ہوئے۔ 92 سال ان کی عمر رہی، لیکن یہ 92 سال یقین جانیے کہ 92 صدیوں پہ محیط تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا زندگی میں گزار سکے، لیکن جتنے اچھے کام انہوں نے کیے وہ بھی ایک کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص انداز سے، خاص ذہن کے ساتھ اور خاص دل کے ساتھ پیدا کیا۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی 24 سال کی عمر میں پاکستان ہجرت کی۔ 4 ستمبر 1947 کو وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ 19 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ہم ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو خرچ ملتا، جیب خرچ، تو وہ کیا کرتے تھے، 1 پیسہ اپنے لیے رکھتے اور 1 پیسہ فقیر کے لیے۔ اور عبدالستار ایدھی کی ایک بڑی مشہور سینگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیپل ہیو بیکم ایجوکیٹڈ بٹ ہیو یٹ ٹو بیکم ہیومن۔ تعلیم یافتہ تو ہو گئے لیکن انسان نہیں بن پائے۔ اور یہ بات بڑی گہری ہے کہ آج دیکھا جائے، آج سے 50 سال پہلے شاید اتنی تعلیم زیادہ نہیں تھی، لیکن اس وقت انسان زیادہ تھے۔ آج تعلیم یافتہ تو بہت ہیں، لیکن انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں جتنے کارنامے انجام دیے، اس کا اگر ہلکا سا میں جائزہ لوں تو یقین مانیے کہ حیران کن حد تک، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 50,000 یتیم بچوں کو پالا۔ اور ہمیں تو وہ احادیث بھی یاد ہے کہ ایک یتیم بچے کی پرورش اگر کر پائیں تو ہمیں جنت جو ہے وہ بڑی آسان نظر آتی ہے۔ 50,000 یتیم بچوں کو اپنی زندگی میں پالا پوسا، جس میں 20,000 بچے جو ہیں وہ نومولود جو ہیں، بالکل نوزائیدہ جو بچے ہیں، جو بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پیدا کر کے پھینک دیتے تھے، ان کو بھی انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا۔ تقریباً 40,000 نرسوں کی تربیت کی ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں، اور 330 جو ہے وہ ویلفیئر سینٹر اکراس دا کنٹری قائم کیے، جن میں جو ہے وہ دیہی بھی، اربن بھی، اور اس میں معذوروں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کی سب جو ہے وہ دیکھ بھال ان دیہی سینٹرز میں اور اربن سینٹرز میں ہوتی رہی۔ دنیا کی سب سے بڑی جو ایمبولنس سروس جو ہے وہ ایدھی صاحب، جس میں تقریباً 1500 کے قریب ایمبولنسز پورے پاکستان میں 24/7 چل رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، مشرقی یورپ اور امریکہ کے، جو آپ کو یاد ہوگا 2005 میں جو ایک کترینا طوفان آیا تھا، اس میں بھی ایدھی صاحب کی ایمبولنس گئی تھی۔ اور بلکہ دی گارڈین جو ہے ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے، اس نے کہا تھا دا اینجل آف مرسی۔ اسی طرح جو ہے وہ عبدالستار ایدھی کے دنیا کے مختلف جو ہے وہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ہم آگے چل کے ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یہ آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا؟ 1957 میں کراچی میں ایک وبا پھیلی تھی۔ اس وبا کے لیے ایدھی صاحب نے شہر سے تھوڑا سا باہر، آپ یوں کہہ لیں، کیمپ لگایا تھا، اور اس میں تمام کی تمام ادویات جو تھی اس وبا کے لیے جو کہ ہونی چاہیے تھی وہ رکھی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ مخیر حضرات سے چندہ بھی جمع کرتے تھے۔ ناظرین، یہ چندہ جمع کرنا آسان کام نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ اتفاق ہوا چند ایک دفعہ، کسی نیک کام کے لیے چندہ جب جمع کرنا ہوتا ہے تو بہت دل اور بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بعض کا آپ کو بالکل دھتکار دیا جاتا ہے، اور ایسی نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے جیسے آپ کسی غبن کے یا دھوکے دہی کے ضمن میں آ رہے ہوں اور دنیا کو شاید دھوکہ دے رہے ہوں۔ یہ چندہ مانگنا نیک کام کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، اور انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا، اور اتنا عظیم کام کیا کہ لوگ اگر زبان سے نہ کہیں، دل جو ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے
وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ وبا 1957، اللہ کا شکر ہوا وبا وہ ختم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کراچی میں ہی ایک چھوٹی سی عمارت جو ہے وہ قائم کر لی، چونکہ تجربہ تھا کہ ایسے معاملات میں دوائیاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر، مکان آپ کہہ لیں، یا عمارت جو ہے وہ انہوں نے لے لی اور اس میں ایک ڈسپینسری قائم کر لی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو معاملات زچگی کے ایک سینٹر، نرسوں کی تربیت، یہ چھوٹے چھوٹے جو اسی قسم کے کام جو ہے وہ سارے کے سارے وہاں سے انہوں نے آغاز کیا۔ ایک چھوٹا سا بلکہ اسکول بھی بنایا، اور وہاں پہ عیدی جو فاؤنڈیشن کا ہم کہیں گے کہ آغاز جو ہے یہ وہاں سے ہوا تھا۔ اور ناظرین، عیدی صاحب نے یہ جو بات، چونکہ 47 میں وہ پاکستان آئے تھے اور 57 میں یہ وبا آپ کہہ لیں، اور وہاں پہ چونکہ کھانے پینے کا بھی کچھ معاملہ کرنا تھا، تو انہوں نے کپڑے کا کام شروع کر دیا۔ کپڑا جو ہے وہ مارکیٹ سے لیتے، وہ باہر جاتے، آبادی میں جا کے وہ فروخت کرتے تھے۔ ایک دن وہ کیا ہوا، وہ کپڑا مارکیٹ میں لینے گئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، اور ان کو اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلحہ ہوتا تھا یہ چاقو واقو ہوتا تھا، خنجر ہوتا تھا، لہذا اس شخص کو انہوں نے چاقو مارا، کسی ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ تڑپ کر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسا لمحہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ سارے مارکیٹ کے جو لوگ تھے وہ اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور کوئی اس کے پاس نہیں گیا، اور وہ شخص دم توڑ گیا۔ اس کے بعد عیدی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو مارتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہوئے کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، صرف دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حالت کو سنبھالتے ہیں، اور آگے جو ہے ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ عیدی صاحب نے وہ جو مدد کرنے والی جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں ان میں شامل اپنے آپ کو کر لیا، اور کیا انسان کا دل تھا، انہوں نے کپڑے کا وہ کاروبار چھوڑ کے اپنا ایک وہ سارا جو پیسے جمع تھے، ایک چھوٹی سی ایک ایمبولنس خرید لی۔ ایمبولنس کے اوپر اپنا نام لکھا، اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا، اور کراچی میں کام کیا ہوتا تھا، چندہ جمع کر کے جو خرچہ ایمبولنس کا آتا، تیل پانی کا، وہ چلاتے، اور جہاں جہاں کوئی مشکل میں ہوتا، زخمی ہوتا، وہ وہاں تک پہنچتے اور اس کو دوائی دیتے، اور اگر کوئی زخمی ہوتا تو اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے۔ کیسا انسان تھا! کہیں اس انسان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں بھی اپنی بیٹوں کے لیے کوئی مارکیٹ بنا لوں، میرے بیٹے بھی بڑی بڑی ڈگریوں والے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کریں؟ کیا انسان تھا! ایسا نہیں سوچا اس نے۔ خدمت خلق کا جذبہ اتنا دل کے اندر موجود تھا کہ ہر چیز ختم کر کے اس طرف چل پڑا۔ اور کہتے ہیں ایک روز کیا ہوا، فجر کی نماز پڑھنے وہ مسجد گیا، عبدالستار ستاری دی۔ جب مسجد سے نمازی باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے جو سیڑھیاں تھیں، جو چند سٹیپ ہوتے ہیں جس سے چڑھ کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا، اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو مار ڈالو، یہ ناجائز ہے، کوئی پھینک گیا ہے۔ جس قسم کا رویہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے عام طور پہ ناجائز بچوں کے حوالے سے، اسی قسم کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کون سے وہ سخت دل، کافر دل ہی ہوں گے جو ایسے نوزائیدہ بچے کو کہیں پھینک آتے ہیں۔ اب جب سارے لوگ یہ جو کہ نمازی مسجد سے نکل کے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مار دو، یہ ناجائز بچہ ہے، یہ حرام کا بچہ ہے، اس کو مار دیا جائے، وہاں عیدی صاحب آگے بڑھے اور کہتے ہیں نہیں، بچے کو مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گا۔ عبدالستار عیدی نے وہ بچہ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس رکھ کے اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا، بڑا کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب عبدالستار عیدی اس دنیا سے جا رہا تھا، وہ بچہ کراچی کے ایک بینک میں آفیسر تھا۔ یہ تھا عبدالستار عیدی۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک اور واقعہ بھی میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ چونکہ وہ نعشیں اٹھانے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، لہذا گندے نالے میں ایک نعش پڑی ہوئی تھی اور اس کی تدفین کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ہر کوئی قریب سے گزرتا اور اس نعش کی طرف
اشارہ کرتا اور چل دیا جاتا، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج اور کہہ لیں کہ رویہ عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ جب عبدالستار ایدھی کو پتہ چلا تو وہ اس گندے نالے کے اندر اترا، اس نعش کو اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ اس نعش کے اوپر کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ چمٹے ہوئے تھے، اور عبدالستار ایدھی اس کو نعش سے صاف کر رہے تھے کیڑے مکوڑے، اپنے ہاتھ سے اس نعش کو دھویا اور باقاعدہ کفن دے کے تدفین کی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، اور ایسی کئی نعشیں جو ہیں وہ اٹھائی تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ غسل کرنے والے ایسے جو لوگ تھے، لوگ پاس نہیں جاتے تھے ایسی نعشوں کے، اور جب کوئی نہیں جاتا تھا تو عبدالستار ایدھی جو ہے اس نعش کے پاس جاتا تھا اور اس کی سارے جو تدفین کے مراحل تھے وہ طے کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے واقعات پڑھتے ہوئے دل جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لواحقین جو ہوتے تھے وہ بھی اپنے پیارے کی نعش کے پاس نہیں جاتے تھے، ان کو غسل دینے کے لیے پاس نہیں آتے تھے۔ عبدالستار ایدھی آتا تھا اور وہ نعش کو دھوتا تھا۔ اسی طرح عبدالستار ایدھی نے مختلف اولڈ ہوم بنائے۔ جب وہ بوڑھوں کو دیکھتا دل میں اور جذبہ ابھرتا اور چندہ جمع کرتا اور پھر اولڈ ہوم بنا دیتا۔ جب وہ بچوں کو دیکھتا پھر چندہ جمع کرتا، چلڈرن ہوم بنا دیتا۔ جب وہ عورتوں کو دیکھتا تو دل دکھتا، جب وہ گلی محلوں میں کوئی عورت اس طرح پڑی ملتی بے یار و مددگار تو وہ عورتوں کے اس طرح کے ہوم بناتا، میٹرنٹی ہوم بناتا۔ جب عورتوں کے بعض معاملات کو درست نہ دیکھ پاتا کہ اچھی جگہ اچھی سہولیات نہیں ہیں تو عورتوں کے اس طرح کے جو ویلفیئر کے سینٹر بنا دیتا، سلائی کڑھائی کی مشینوں کے وہ جو ہے وہ سینٹر بنا دیتا، اور سارا چندہ جمع کر کے ایک ایک روپیہ ایک ایک ٹھنی بھی ملتی وہ اس کو سمیٹتا، اور وہ اس کو کتنا سوچیں ذرا شیطان نے کتنی دفعہ حملہ کیا ہوگا عبدالستار ایدھی کے دل پہ، کیونکہ وہ ہم نے پڑھ رکھا ہے نا، شیطان کہتا ہے میں وسوسے ادھر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ڈالوں گا، اور کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہوگی اور شیطان کے ان وسوسوں کو سائڈ پہ کر کے نیکی کے راہ پہ مستحکم کیا عبدالستار ایدھی کو اور گامزن کیا۔ اور 2000 میں یہ اتنا کام زبردست عبدالستار ایدھی نے کیا، 2000 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام جو ہے وہ شامل ہوا۔ اور ناظرین یہ میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً اپنی زندگی میں انہوں نے 8000 جو نعشیں جو پھینک کے لوگ رہتے تھے وہ نالوں سے کہیں بوسیدہ کسی جگہ پہ پڑی ہوتی تھی، تقریباً 8000 نعشیں جو ہے عبدالستار ایدھی نے اٹھائیں، جس میں 16,000 نوزائیدہ بچے تھے جو پھینک جاتے تھے، جسے کہتے تھے حرام کا بچہ ہاتھ نہیں لگاؤ، عبدالستار ایدھی نے ان کو گلے لگایا تھا۔ ہزاروں بچیوں کی شادیاں کروائی تھیں۔ دیکھیے ذرا کہ جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے پھر اللہ کی مدد شامل ہاتھ ہوتی ہے، اور دنیا کی قابل ترین جو احترام والی شخصیات پھر اس کا شمار دنیا کی ٹاپ جو 30 شخصیات اس میں شمار ہوگا۔ 1980 میں عبدالستار ایدھی کو، یہ تو دنیاوی کام ہے، اللہ کے ہاں اس کو کتنے انعامات کتنے اعزازات سے نوازا گیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 1980 کو پاکستان نے اسے نشان امتیاز دیا تھا اور پاکستانی فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر پیش کیا تھا۔ اسی طرح حکومت سندھ نے 1992 میں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا تھا۔ 1986 میں عبدالستار ایدھی کو فلپائن میں رومن میگسیون کا ایوارڈ ہے وہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح 1993 میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے پال ہیرس فیلو جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ 1988 میں آرمینیا میں جو زلزلہ زدگان کی جو خدمت کے سلسلے میں انہیں انعام برائے USSR دیا گیا، اور پھر ایدھی صاحب کو پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہمدرد یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی تھی۔ اور ناظرین جب یہ شخص دنیا سے جاتا ہے تو آخری الفاظ جو ہم سب نے پڑھے ہیں اخباروں میں بھی اور سنے ہیں ٹی وی پہ بھی، کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میرے ملک کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ناظرین پروگرام مختلف دیکھے ہوں گے، اس شخص کو گلی محلوں میں جب آوارہ کتے بھی ملے آوارہ گدھے بھی ملے اس نے ان کے لیے بھی، میں تو اس دن جب دیکھ رہا تھا میں حیران رہ گیا کہ کتوں اور گدھوں کے لیے بھی ایک بڑا سا جو وہ احاطہ سا لیا ہوا تھا، ایک جگہ اس نے 4 دیواری کی ہوئی تھی اور اندر جا کے ان کی خوراک کا بھی بندوبست کرتا تھا۔ سوچیے ذرا
کتنا عظیم انسان جس کی زندگی کی 92 سال جو ہیں اس میں بیشتر حصہ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت، اور انسانیت کی خدمت کی بھی انتہا، یعنی کہ ہر حد درجہ جو ہے، ہم واقعات جب پڑھتے ہیں، ہم قرون اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے نیک بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اس آئیڈیلزم کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ کیا خوبصورت زندگی بسر کی۔ ساری بات کا، یہ پڑھنے کا، بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھولیں نہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں بے شک دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کے کام کو کسی نہ کسی حوالے سے ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ سارا نہ صحیح، 1% عبدالستار ایدھی تو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی ایک چھوٹے بچے کا ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کسی ایک بیوہ کو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ 1%، صرف ایک گھرانہ، ایک شخص، قیامت والے دن جب پوچھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارا دامن بالکل ہی خالی نہ ہو، ہم کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بیوہ، کوئی ایک ماں، کوئی ایک جو ہے وہ زخمی کسی نہ کسی جگہ جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں تو درج ہونا چاہیے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔